سر میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیں کیا. سر پروفیشنل کا انہوں نے بتایا ہے کہ مطلب پرسنل باڈی آف نالج ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا نیو ٹرینڈز ہیں مارکیٹ میں، کیا ویلیوز ہیں، ان کے بارے میں انہیں سب کچھ معلوم ہوتا ہے. وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنے جو بھی ان کا مطلب پروفیشن ہے اس کے بارے میں پیشنیٹ ہوتے ہیں، اور وہ اسٹینڈرڈز اور ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اور کیئر کرتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے کلائنٹس کے بارے میں. اوکے تھینک یو. تو ایک اس میں چیز ایڈ کر لیں کہ ان کی سوشل اسٹینڈنگ ہوتی ہے ان دا سینس کہ ان کی جو ایک کمیونٹی ہوتی ہے پروفیشنل کی، ان میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے ایز اے پروفیشنل. ٹھیک ہے، اینڈ دے آلویز ہیو اے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ. اور جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں جو ڈسپوزیشنس ہیں وہ کل ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ ہم نے کس طرح موو کرنا ہے اور ہمارے اندر کیا چینجز آئیں گی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے. اوکے، اور کوئی اس میں بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی کوئی اور بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اٹینڈنس کے. یس سر لے لیا. ٹھیک ہے. اوکے، کل ہم نے یہ باتیں ساری کرنی تھی ٹیچنگ کے حوالے سے اور ڈسپوزیشنس کے حوالے سے کہ ہم نے کن چیزوں کو ایکوائر کرنا ہے ایز اے پروفیشنل دیٹ وی نیڈ ٹو کیئر اباؤٹ ادرس. کیئرنگ، فیئرنیس اینڈ آنیسٹی، کہ ہمارے اندر کیئرنیس ہو، کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہو ہمارا، اور ہمارے اندر فیئرنیس ہو، اور دین آنیسٹی ہو، دین رسپانسبلٹی سیکنگ پرسن انسان کو ہونا چاہیے، سینس آف سوشل جسٹس ہو، اٹینڈنس اینڈ پنکچویلٹی ہو، سیلف انیشیٹو اینڈ انڈیپینڈنس ہو، اور لائبلٹی اینڈ ڈیپینڈیبلٹی ہو، ڈیزائر ٹو امپروو ود اپروپریٹ رسپانس ٹو فیڈ بیک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز، اپروپریٹ تھنک آن یور فیٹ اینڈ ویریٹنس اور ملٹی ٹاسکنگ ہے. اس کا مطلب کہ جو ہمیں ملا ہے کہ ہم وہ کام کمپلیٹ کریں، اور ملٹی ٹاسکنگ یہ ہے کہ جو مختلف کام ہمیں ایٹ اے ٹائم کرنا پڑتے ہیں اس کے اندر ہماری ابیلٹی ہونی چاہیے کہ وی آر ورکنگ ملٹیپل جابس ایٹ اے ٹائم. دین کالجیلٹی ہو کہ ہمارے اچھے ریلیشنس ہوں دوسروں کے ساتھ، کمٹمنٹ ٹو دا ٹیچنگ پروفیشن ہو، پروفیشنل ایتھکس ہمیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیمونور اور ڈیولپنگ چیلنجنگ کریکلم، اور جو کریکلم ہم پڑھاتے ہیں اس میں جو بھی اس کے اچھے فیچرز ہیں وہ ہم سامنے لے کے آئیں، یہ اس کو امپروو کریں ود دا پیس آف ٹائم. اوکے، آج جو ہم نے بیٹا بات کرنی تھی وہ پروفیشنل کنڈکٹ کے بارے میں تھی، اور آج آپ کی باری ہے کہ آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. تو کون اس کا کس نے پڑھا ہوا ہے؟ پہلے ہاتھ کھڑا کریں جن اس نے یہ سلائڈس پڑھی ہیں. جی آپ میں سے کس نے یہ سلائڈ پڑھی ہیں؟ ریز یور ہینڈ، سر میں ریز یور ہینڈس. ریز کا آپشن ہوتا ہے، ہینڈ ریز کا آپشن آپ کے پاس؟ معلوم. ٹھیک ہے، آپ نے اور کسی نے نہیں پڑھی؟ آخرا نے کیا، اقرا نے کیا، اور ریال نے. ٹھیک ہے، ماریہ نے، علی اصل نے، جی اور کس نے پڑھا؟ اچھا، کون ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے؟ ہاتھ ریز جو آپ نے کیا اسے ڈاؤن کرنے پلیز. تو آپ اس کون کرنا چاہ رہے ہیں پریزنٹ؟ سر میں بتاؤں؟ چلیں آپ بتا دیں.
سر سب سے پہلے یہ انہوں نے بتایا کہ پروفیشنل ڈسپوزیشنز کیا ہوتی ہیں. یہ وہ ویلیوز ہیں اور کمٹمنٹس ہیں جو ایک پروفیشنل جو بھی بندہ ہے اس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں ٹورڈ اسٹوڈنٹس، فیملیز، کولیگس. اس کے بعد وہ افیکٹ کرتی ہیں ایک لرننگ جو انوائرمنٹ ہے، موٹیویشن، اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتی ہیں اور ان کے جو پروفیشنل گروتھ ہے اس کو بھی گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں یہ پروفیشنل ڈسپوزیشنز. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہیں، کون کون سی ہیں ڈسپوزیشنز. یہ ہے کیئرنگ ہے، فیئرنیس ہے، اونیسٹی ہے ٹورڈ اسٹوڈنٹس لرننگ، یہ اونیسٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، سینس آف سوشل جسٹس ہے، اینڈ اٹینڈنس ہے، پنکچویلٹی کہ مطلب آپ جو ہیں آپ کی ایبسینٹیزم نہیں ہونی چاہیے، پنکچوئل ہونے چاہیے، آپ ٹائم پہ پہنچنا چاہیے آپ کو کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پہلے، سیلف انیشیٹو ہونے چاہیے اینڈ انڈیپینڈنس. اس کے علاوہ انہوں نے بولا ہے کہ ڈیزائر ٹو امپروو کہ آپ امپروومنٹ لانی چاہیے ٹائم ٹو ٹائم. آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں، جو بھی آپ ٹولس یوز کر رہے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم اس کو امپروومنٹ لے کے آئیں. کریٹیکل تھنکنگ سکلز ہونی چاہیے آپ کے اندر. اس کے علاوہ جو کمٹمنٹ ہونے چاہیے آپ کا اپنی پروفیشن کی طرف. اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے بتایا ہے کہ پروفیشنل کنڈکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کلاس روم اور جو مٹیریل ہے وہ پریپیئرڈ اور آرگنائزڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ مطلب نیٹ ہونی چاہیے، آپ کی رائٹنگ میں بھی نیٹنس ہونی چاہیے، اسپیلنگ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی رائٹنگ سکلز بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی لینگویج سکلز وہ اچھی ہوں، اپروپریٹ لینگویج ہو، ٹون آف وائس کے سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلیئرلی سن سکیں آپ کی آواز کو، اور جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں، بورڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ کلیئرلی سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سمجھ سکیں. سر آگے بھی بتاؤں؟ بتا دیں، نیکسٹ کسی اور کو موقع دیتے ہیں. جی سر. آگے اس کے بعد کچھ پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں، جیسے ہے رسپیکٹ ہے، آلویز بی رسپیکٹفل. آپ جو کولیگس ہیں، آپ کے سپروائزرز ہیں، اسٹاف ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے آپ رسپیکٹ شو کریں ہمیشہ. اس کے بعد کانفیڈینشیلٹی کا بتایا ہے کہ مینٹین رکھے کانفیڈینشیلٹی. جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یا جو کچھ کلاس میں ہو رہا ہے وہ آپ جا کے شیئر مت کریں اپنے کولیگس کے ساتھ، ان کو مت بتائیں اپنے اسٹوڈنٹس کے جو بھی ہیں مطلب مسائل ہیں یا کولیگس کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ باتیں مت شیئر کریں. کانفیڈینشیلٹی رکھیں، مینٹین رکھیں. اس کے بعد ہے رسپیکٹ پروفیشنل باؤنڈریز. ڈو ناٹ میں کیا کریں گے، ڈیٹ اسٹوڈنٹس، ڈیولپ پرسنل فرینڈشپس مت اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ ڈیولپ کر لیں. اور اس کے بعد ہے ڈیلنگ ود اسٹوڈنٹس. رسپیکٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کریں، فزیکل باؤنڈریز مینٹین رکھیں، مطلب ٹچ وغیرہ مت کریں اسٹوڈنٹس کو. تو یہ فزیکل جو باؤنڈریز ہیں ان کا خیال رکھیں. اس کے بعد ہے رپورٹ پرابلمس، رپورٹ ڈرگ یوز، سیکشول اور فزیکل ابیوز، پوٹینشیل سوسائڈ. تو جو بھی چیزیں یہ ہو رہی ہیں، اگر ڈرگ کا یوز ہو رہا ہے، فزیکل ابیوز ہو رہا ہے آپ کے اسکول میں، تو آپ اس کو رپورٹ کریں لازمی. جو آپ کے سپروائزرس ہیں، جو پرنسپل ہیں، ان کو رپورٹ کریں. اس کے بعد ہے کیریئر کلرز، جو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں ہے گوسپ، بینگ نیگیٹو، بریچ آف کانفیڈینشیلٹی، سبسٹینس یوز اور ابیوز. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی کیریئر کو کل کر سکتی ہیں کہ آپ کانفیڈینشیل بھی نہیں رکھ رہے چیزوں کو، گوسپ کرتے ہیں یا کوئی سبسٹانس ابیوز، آپ سبسٹانس یوز کر رہے ہیں یا ان اپروپریٹ کمپیوٹر کا یوز کر رہے ہیں، آپ کی رائٹنگ سکلز پور ہیں، تو یہ آپ کے کیریئر کو ختم کر سکتی ہیں. اور جو چیزیں جو ہیں کیریئر بلڈرز ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنے ہمیشہ اپنی سکلز کو امپروو کرنے میں لگے رہیں، اپنی اسپیکنگ، رائٹنگ، وکیبلری، یہ جو سکلز ہیں اس کو امپروو کریں. اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، اور ان چیزوں میں آپ پروفیشنل اپنا جو ہے گرو کرتے رہیں. تو یہ چیزیں آپ کے کیریئر کو ہمیشہ بلڈ کر سکتی ہیں. تھینک یو اکرام. اچھا، اس میں اور کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ انہوں نے جکرا نے باتیں بتائیں، اس کے علاوہ کچھ چیز بتانا چاہ رہا ہے؟
جی کلاس. ریجیکٹیبل ہوں یا جن پہ کوئی آبجیکشن ہو. اس کے علاوہ کسی کی پرسنالٹی پہ کوئی ایسی بات نہ کریں لائک کسی کی لائک ریکسٹ وغیرہ یا مطلب کسی بھی پرسن کی لک وغیرہ یا پرسنالٹی پہ کوئی کمنٹ نہ کریں یا کسی کے ریلیجن پہ. ٹھیک ہے. بعض بہت ایسا ہوتا ہلو ہے کہ یس سر. میرا مائک آن ہے. اوکے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہائٹ اتنی زیادہ نہیں یس ہوتی. سر. تو ٹیچر یا ادر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر ان کو جو ہے بیڈ نیم دے دیتے ہیں. کوئی چھوٹو کہہ دیتا ہے یا کوئی اس طرح سے. تو یہ ایتھیکلی اچھی چیز نہیں ہے. ایسے بعض بچے ہیلدی ہوتے ہیں, زیادہ اوور ان کا فیٹی ہوتے ہیں, زیادہ ایشو ہوتا ہے موٹاپے کا. تو ان کو بھی کوئی الٹا نام بنا لیتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کلاس کے اندر, ٹیچر بھی پڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایسے بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان کو کوئی ایشوز ہوتے ہیں, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, ویسے نیچرلی کمزور ہوتے ہیں. تو ان کو بھی کوئی عجیب سا نام دے دیا جاتا ہے یا عجیب طریقے سے بلایا جاتا ہے. تو پھر یہ اچھی مینرس نہیں ہے. تو ٹیچر کا کام تو یس سر. چیزوں کو روکنا ہے, نہ کہ پرووک کرنا. تو ان چیزوں کو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ جب پروفیشنل ہیں تو ہم ایز اے پروفیشنل اس طرح سے کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جو آپ بار بار بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ لفظ جس کی تکرار بار بار کی جاتی ہے وہ بھی سم ٹائم جو ہوتا ہے نا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. تو اس چیز سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. مجھے اس کی پراپر ٹرم یاد نہیں آ رہی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ لفظ کو بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر ایک طرح سے سم ٹائم لوگ اسی لفظ سے ہی آپ کی پہچان بنا لیتے ہیں ٹیچرس کی. ٹھیک ہے. یس سر. اچھا, یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب اس میں ڈیمیننگ جوکس, ریمارکس اینڈ سلرس, پرسنل ریمارکس اباؤٹ ریلیجن اور پولیٹیکل ویوز اور ٹو اسٹوڈنٹس اور اسٹاف. تو اس چیز میں دیکھیں ہمارے بھی ایموشنز ہوتے ہیں, بچوں کو ایموشنز ہوتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو کیئر آف ایموشنز آف ادرس. ہم کبھی بھی ایسے کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس نہ دیں, کوئی ریسزم پہ بات نہ کریں, سیکسس پہ بات نہ کریں, ڈیمیننگ جوکس نہ کریں جس میں کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا مقصد ہو. ٹھیک ہے. اور برے کمنٹس نہ دیں کبھی بھی. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سیف رکھنی ہیں. اگر ہم اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں تو بظاہر ہم اپنے آپ کو سیف کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ایسی ہے جیسے روڈ پہ ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ ایک کامن پرنسپل ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. یعنی آپ اپنی کیئر خود کریں گے ڈرائیونگ میں تو پھر ہی آپ ڈرائیونگ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں. تو ایسے لائف میں بیٹا یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ ہمیں ایسے ہی فالو کرنا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, جائے کہ دوسرے لوگ ہم سے آ کے ٹکرانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایگریشن سے بچیں. بہت زیادہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں بعض ٹیچرس. تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے. اور نیکسٹ جو سلائڈ تھیں اس میں رسپیکٹ, کانفیڈینشیلٹی اور رسپیکٹ پروفیشنل باؤنڈریز. تو اس میں یہ ہے کہ ایک یہاں پہ بہت ضروری بات انہوں نے یہاں پہ کرنی ہے کہ آپ ظاہری بات ہے ایک سمپل پرنسپل ہے کہ گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. تو ہم دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو ہمیں بھی دوسرے لوگ رسپیکٹ کریں گے. تو اس لیے خاص طور پہ یہ جو میٹر ہے رسپیکٹ کا اس کا زیادہ مسئلہ بنتا ہے اسٹاف کے اندر. اسٹوڈنٹ سے تو زیادہ مسئلہ, اسٹوڈنٹ ہمیشہ رسپیکٹفل ہوتے ہیں. بہت ریئر ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ رسپیکٹفل نہ ہو. تو خاص طور پہ جو ہمارے اپنے ریپر ہوتے ہیں ادر کلیگس اور باس کے ساتھ, ہیڈ کے ساتھ, وہاں پہ ایشوز بنتے ہیں. تو وہاں پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ادر فیلوز ہیں یا ادر کولیگس ہیں وہ رسپیکٹ کا خیال نہیں کرتے, یا سم ٹائم آپ کے طرف سے کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو کنفلکٹ بن جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بیٹا ہم نے بچنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی Yes, sir. جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ کانفیڈینشیلٹی ہے. تو
وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا کانفیڈینشیلٹی پرنسپل کا خیال نہیں کرتے. جب میٹنگس ہوتی ہیں تو میٹنگس میں جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں تو ہم فوراً آ کے بتانا شروع کر دیتے ہیں تو یا دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کانفیڈینشیلٹی رکھنا ہوتا ہے. جو راز ہوتے ہیں آپ کے دل میں رہنے چاہیے. جو باتیں ہوتی ہیں آپ کے دل میں رہنے بجائے اس کے آپ شور میں جانا شروع کر دیں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. اگر 3 لوگوں نے میٹنگ کی ہے تو چوتھا بندہ 5ویں بندے کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت تک کہ جب اس کی نیسیسٹی ہو یا ہیڈ خود چاہے اس کو بتانا تو وہ بتا دے, اس کی مرضی ہے, آپ کو نہیں بتانا چاہیے. تو یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میٹنگ میں جاتے ہیں تو اب جیسے میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں تو جو لوگ دوسرے ہوتے ہیں وہ فوراً پوچھیں کہ ہاں بھی میٹنگ میں کیا تھا, میٹنگ میں کیا تھا, میٹنگ میں کیا تھا. تو جو کانفیڈینشیلٹی پرنسپل ہوتا ہے اس میں تو پھر ہم فوراً اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, فوراً سارے معاملہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہاں پہ پرائر پرمیشن لے لیں کہ بھئی یہ جو ہے چیزیں جو ہیں اس کو بتایا جائے اور ان چیزوں کو نہ بتایا جائے, اس کو ڈسکس کر لیں میٹنگ کے اندر ہی. تو عام طور پر منٹس میٹنگ ہوتے ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں. تو اس لیے بیٹا آپ اس پرنسپل کو ہمیشہ یاد رکھیں. میں نے ایک دفعہ میری لائف میں اپنا جو ہے نا وہ ایک ذاتی واقعہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بیسیکلی وکیل تھے. تو ہمارے ابھی نہیں یہ پچھلے ویک وکلا کے الیکشنز ہوئے ہیں, شاید آپ کو پتہ ہو. تو ان کے بھی نا الیکشنس 2005 میں فوت ہو گئے تھے. تو 2005 میں ہی جو الیکشنس ہوئے تھے اس کی جو ان کا گروپ تھا, ان کے جو کینڈیڈیٹس وغیرہ تھے ان کو جو ڈیسائیڈ کرنا تھا پریزیڈنٹ شپ کا یا آگے جو بھی وائس پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جو بار ہوتا ہے سیکرٹری جنرل جو ہوتے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا. تو اس کے لیے جو میٹنگس تھی وہ ہمارے گھر پہ ہوتی تھیں اکثر. تو میں ایک دفعہ جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھی فلاں پریزیڈنٹ ہوگا, وائس پریزیڈنٹ ہوگا, جنرل سیکرٹری ہوگا, اپنا گروپ یا پینل انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, تو میں انہیں چھوڑنے کے لیے گیا کچہری. تو وہاں پہ جا کے ان کے جو جونیئرس تھے والد صاحب کے ابا جی کے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ مبارکباد دینا شروع کر دی کہ یہ سب مبارک ہو آپ کو, آپ نے اپنا پینل ڈیسائیڈ کر لیا. تو پھر بھی میرے منہ سے نکل گیا کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ پھر کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اور کتنا مشکل تھا اور اس میں کتنی میٹنگ ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, یہ باتیں 2-4 میں نے باتیں لکھی ہیں. تو فوراً مجھے بھائی نے ڈانٹا اور کہا کہ طارق یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, یہ باتیں کبھی بھی جو ہے نا وہ لیک نہیں کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ دل میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کو دفن ہو جانا چاہیے. تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ یہ کانفیڈینشیلٹی پرنسپل کیا ہے. تو اس لیے بیٹا ضروری ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے میٹرس میں ایسا اپنے فیملی میٹرس میں بھی, اپنے پرسنل میٹرس میں بھی اور دوسروں کے جو آفیشیل میٹرس ہوتے ہیں اس میں بھی ہم کانفیڈینشیلٹی پرنسپل کو بریک کرتے رہتے ہیں اور پھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمیشہ ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. تو جو رازداری ہے اس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ معاملہ ہے, تو اس لیے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے لائف میں. رسپیکٹ پروفیشنل باؤنڈریز, اس میں چونکہ جب ہائر ایجوکیشن میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں اکثر یہ ایشو آتا ہے. چونکہ آپ لوگ بیٹا ہائر ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں اور فردر اللہ کرے آپ کو یہاں پہ اچھی سی پوسٹیں مل جائیں لائف میں ادھر ہائر ایجوکیشن میں بھی, تو اس میں ایون نہ صرف ہائر ایجوکیشن میں بلکہ جو کالج ایجوکیشن ہے اور اسکول ایجوکیشن ہے اس میں بھی ایک اکیڈمی کلچر بھی چل رہا ہوتا ہے اور گھر میں بچے پڑھنے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اکثر جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہ ینگسٹرز ہوتے ہیں, ایون جو زیادہ عمر کے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ ایشو بنتا ہے کہ دے ہیو ڈیٹ ود دا اسٹوڈنٹس. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ایون کہ یہاں اخلاقی طور پہ تو ہمیں اکثر آپ کے جو فیلوز ہیں یعنی فیلوز مینس جیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں ویسے ادر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ ہوٹل پہ ارینج کر لیتے ہیں. ابھی تو اس چیز کو جو ہے نا وہ ختم کیا گیا ہے کہ وہ اپنا ٹیچرس کو ہوٹل پہ انوائٹ کر لیتے ہیں, ایز اے کلاس انوائٹ کر لیتے ہیں. تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ہوٹلنگ کریں بچوں کے ساتھ, ان کے پیسوں کے ساتھ مزے کریں, تو یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے. تو یہ کہ ڈیولپنگ پرسنل فرینڈشپ ود اسٹوڈنٹس یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح سے فرینڈشپ لیول پہ جائیں. تو ہم نے ہمیشہ اپنا جو ڈیکورم ہے اس کا خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اوائڈ کرنا ہے ان چیزوں سے جس سے ایک بیڈ نیم آئے ہمارے پروفیشن کو. اور یعنی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. اور یہاں پہ جو ڈیلنگ with اسٹوڈنٹس ہیں اس میں آپ فزیکل ٹچ کے حوالے سے یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے ڈو ناٹ ایک کارپوریٹ پنشمنٹ نہ دیں بچوں کو, یعنی ہیٹنگ, سلیپنگ, شوونگ, فیڈنگ, گریبنگ,
تو یہ سارے ایشوز ہیں جو ٹیچرس کلاس روم میں اندر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تو خیر مار نہیں پیار کی وجہ سے رک گیا معاملہ, لیکن یہ پہلے بہت زیادہ تھا, لیکن اب بھی ہو جاتا ہے اگر ٹیچر غصے میں آتا ہے تو we also need to use extra caution with all physical contact, including hugs, back pats and touching. تو اس میں بھی ہم نے کیئر کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے, نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں وہ ہیں جو فیوچر میں دوسرے کے نظر میں کوئی غلط کنسیپٹ ڈال دیتی ہے اور ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتا ہے. اور آلسو جو پرابلمس ہیں اس کو فوراً جو ہے وہ رپورٹ کریں. اگر آپ کے آبزرویشن میں کوئی ایسی بات آتی ہے جسٹ لائک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈرگ یوز کر رہے ہیں, اسموکنگ کر رہے ہیں, سیکسول اور فزیکل ابیوز کے میٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ کے نوٹس میں کوئی چیز ایسی آبزرویشن میں آتی ہے تو اس کو فوراً ہائی اتھارٹیز کو جو ہے نا وہ اس کو کریں یا فوراً اس پہ بچوں کو گائیڈنس دیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہاں پہ ایسے معاملات بن جاتے ہیں بعض بچوں کو, ان کو اتنی سینس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پوٹینشیل سوسائڈ ہے, ہارم ٹو سیلف اور ادرس, اور ٹیچرز آر ریکوائرڈ ٹو رپورٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں فوراً جو ہائی اتھارٹیز ہے, یہ کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں, ان کو فوراً رپورٹ کریں. اور یہ اچھی ڈسکشن تھی کہ ہم بہت سارا ٹائم گوسپ میں نکالتے ہیں, وننگ اینڈ گریپنگ میں, بینگ نیگیٹو, اور کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹو نہ بنائیں. ابھی جو نیگیٹیوٹی ہے نا بیٹا وہ مایوسی لے کے آتی ہے, ڈسپوائنٹمنٹ لے کے آتی ہے, اور الٹیمیٹلی ہم لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے اپنی بہت ساری کوالٹیز کو اور بہت ساری ایبیلٹیز کو ختم کر دیتے ہیں اپنی لائف سے. ٹھیک ہے, تو ڈونٹ بیکم ڈسپوائنٹڈ ان آل سرکمسٹانسز. اللہ سے آپ رجوع کر رکھیں, امید رکھیں اور ڈسپوائنٹڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. بچوں کو یعنی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو خود بھی سیف رہنے کے لیے ضروری ہے, دوسروں کو سیف رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس وقت سب سے بڑا جو انحطاط ہے, جو سب سے بڑا لیکنگ ہے, وہ موریلٹی کا ہے آج لائف میں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا اسٹوڈنٹس؟ آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ سب سے بڑا انحطاط ہمارے معاشرے میں کس چیز کا آ رہا ہے؟ اوکے, اگریشن اور ڈپریشن. سر آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اگریشن اور زیادہ تر دیکھا جائے تو ڈپریشن اور اگریشن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگریشن ڈپریشن کیوں پیدا ہو رہا ہے ان کے اندر؟ سر کچھ فیملی کی طرف سے اور کچھ اپنی انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے, نہیں سر اپنی کوئی ٹینشنز بنا لی ہیں. مطلب اتنی ٹینشن ہوتی نہیں ہے جتنی وہ کریٹ کر لیتے ہیں اپنے سے. مینس کہ اگر فیملی میں فادر کچھ کہہ رہے ہیں یا مدر کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ بھی وہ اپوزٹ لے لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور وہی پھر بات مائنڈ میں رکھتے ہیں.